إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 35۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور سارے حصوں میں سے سب سے اونچا اور افضل حصہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل ذکر بھی آپ نے اس کو کہا ہے کہ سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَعْدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ کسی وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو لوگوں کی، گزرنے والوں کی، راہگیروں کی تکلیف کو دور کرنا راستے سے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک مضبوط ترین حصہ ہے۔ اور مسلم شریف میں ہی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ یعنی 70 سے زیادہ حصے ہیں، 35 سے حصے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین کے سارے مسائل، اور آدھے حصے صرف صفائی کے۔ الطہور شطر الایمان۔ اور مسند احمد میں شطر کا معنی بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا الطہور نصف الایمان، طہارت، صفائی، کپڑوں کا صاف ستھرا رکھنا، بالوں کو صاف ستھرا رکھنا، پاک صاف رہنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ جو صفائی پسند انسان ہے وہ سمجھ لے میرے اندر آدھا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی دو خوبیوں والے انسان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک جو توبہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، توبہ جلدی کرتا ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور جو پاک صاف رہنا پسند کرتا ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ جس طرح اندر کی صفائی ضروری ہے، ایسے ہی بیرونی صفائی بھی ضروری ہے۔ اسلام نے باہر کی صفائی پہ بھی ویسے ہی زور دیا ہے جیسے اندر کی صفائی پہ زور دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے قباء مسجد میں گئے۔ قباء والے جمع ہیں،
آپ نے فرمایا قباء کے نمازیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری شان بیان کی ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اللہ نے کہا ہے اس مسجد میں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، یہ مسجد بھی حق رکھتی ہے کہ آپ ادھر بھی جائیں، اس مسجد قباء میں بھی جایا کریں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، کیونکہ اس مسجد کے نمازی وہ ہیں جو صفائی کو بڑا پسند کرتے، جو پاک صاف رہنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، متطہرین، اللہ ان صفائی پسند لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ ادھر بھی آیا کر۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں صحیح البخاری صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں قباء مسجد کا ایک چکر ضرور لگایا کرتے تھے، ماشین و راکبن۔ کبھی آپ سوار ہو کے جاتے اور کبھی آپ پیدل چل کے قباء مسجد میں جاتے۔ فیصلی فیہ رکعتین، ادھر آپ جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جو میری اس قباء مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ادھر 2 رکعت پڑھنے والے کو اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس مسجد کا خاص ذکر آیا، وہ صفائی پسند لوگ تھے، اس لیے انسان کو صفائی پسند رہنا چاہیے، جدھر رہے ادھر صاف ستھرا ماحول رکھے، گھر صاف ستھرا ہو، جس گلی میں آنا جانا ہے وہ راستہ، وہ گلی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ادناہا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹائے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، کاش مجھے اور آپ کو اس حدیث کی بھی سمجھ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک جنتی آدمی کو دیکھا جو اچھلتا ہوا جنت میں جا رہا ہے، چھلانگے لگاتا ہوا۔ میں نے پوچھا اس کا بڑا عجب انداز ہے، باقی تو بڑے سکون سے جنت میں جا رہے ہیں اور اس کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا گیا کہ اس کی ایک رات کی محنت اس کو جنت میں لے آئی ہے، یہ اس کی وجہ سے بڑا خوش ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس کے راستے میں ایک درخت تھا، کانا یوز الناس، جس سے لوگ بڑے تنگ تھے، راستے کے درمیان میں درخت، رات کے اندھیرے میں کئی دفعہ لوگ اس درخت سے ٹکرا جاتے۔ اس نے ایک دن دل میں دھار لی کہ اللہ کے بندوں کی یہ تکلیف میں دور کرتا ہوں۔ جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کے لیے چلے گئے، سناٹا چھا گیا، اس نے ساری رات لگا کے اکیلے نہیں اللہ کے بندوں کے راستے سے درخت صاف کیا۔ اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا، اللہ پاک نے اس کو جنت دے دی، راستہ بھی صاف، کم از کم دروازے کے آگے والی جگہ ہی صاف ہو جائے۔ ہمارے پاکستانیوں کی بھی بڑی عجب عادات ہیں، کروڑوں روپیہ گھر پہ لگا دے، اربوں روپے کی کوٹھی بنا لے گا، لیکن گھر کے سامنے 10,000 لگانا بھی پسند نہیں کرے۔ ایک ساتھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا ادھر بھی کچھ لگا دو، تو اس نے کہا نون لیگ الیکشن جیتے گی تو وہ بنا دے گی۔ بھائی راستے کو صاف کرنا
یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ اور بخاری شریف میں تو میں نے عجب حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یمشی فرآ غصن شوکن، آپ فرماتے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے راستے میں کانٹے دار جھاڑی کو دیکھا۔ تو ہماری عادت ہے کوئی اس طرح کی چیز پڑی ہو تو ہم سائڈ سے ہو کے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ گزرا نہیں، اس نے رک کے اس کانٹے دار جھاڑی کو سائڈ پہ کر دیا۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، میرے حبیب فرماتے ہیں اس نیکی کی اللہ نے اتنی قدر کی، اللہ نے اس کو پکا ہی معاف کر دیا۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں صاف ستھرا صفائی سکھائی ہے۔ صفائی پسند مسلمان اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ گھر کی صفائی، گلی کی صفائی، جس اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کرتے ہیں اس اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی اجور امتی، میرے سامنے میری امت کی نیکیاں پیش کی گئی، میں نے اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں حتی القضاء، حتیٰ کہ ان نیکیوں میں سے میں نے ایک چمکدار نیکی کیا دیکھی جو دور سے مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک تنکا ہے، تنکا سا ہی پڑا ہوا ہے، یخرج الرجل من المسجد، ایک مسلمان آدمی نے اس تنکے کو کہ یہ مسجد میں اچھا نہیں لگ رہا، اس نے اس کو اٹھایا، اس کو جیب میں ڈالا یا باہر جا کے اس کو پھینک ہی دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت کی نیکیوں میں میں نے یہ نیکی بھی دیکھی ہے۔ اور آپ کی ایک حدیث پاک ہے من تقبلت حسنۃ دخل الجنہ، جس کی اللہ ایک نیکی بھی قبول کر لے گا اللہ اس کو جنت ضرور دے گا۔ یہ بھی نیکی ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ قرآن پاک میں مسجد کی صفائی کا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے پختہ معاہدہ کیا، واحدنا معاہدہ کیا۔ بڑے بڑے کاموں کے معاہدے ہوتے ہیں، اللہ نے بھی معاہدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، جن کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ان سے اللہ کہتا ہے میں نے معاہدہ کیا ہے کہ تم نے اس گھر کو تم نے صاف رکھنا ہے، تم نے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ او ابراہیم آپ نے، او اسماعیل آپ نے اس میرے گھر بیت اللہ کی صفائی کرنی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ طائفین، جو دور سے دور دراز کا سفر کر کے ادھر طواف کرنے کے لیے آتے، جو ادھر قیام کرتے ہیں، جو ادھر اللہ کے گھر میں آ کے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ او ابراہیم و اسماعیل میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، ان میرے مہمانوں کے لیے تم نے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں مسجد کی میں صفائی کروں، یہ تو خادم کا کام ہے۔ خادم کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس نے تو صاف رکھنا ہی رکھنا ہے، اس نے تو صفائی کرنی ہی کرنی۔ لیکن کیا خوب ہو کہ کسی دن میں اپنے بچوں کو لے کے آؤں اور کہوں بیٹا آج ہم نے اللہ کے گھر کی صفائی کرنی،
مجھے میرے رب کی قسم ہے، جو اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے باپ صفائی کرایا کرتے تھے، بیٹا اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، خود جھاڑو پکڑتے، اپنے بیٹے اسماعیل کو جھاڑو پکڑواتے۔ پھر پیغام ہی ملا تھا، بیٹا یہ چگاٹ تیرے گھر کے لائق نہیں ہے۔ پیغام پہ ہی انہوں نے گھر کی تلیز بدل کے رکھ دی تھی۔ ایسا فرما بردار بیٹا کہ بستی میں داخل ہوتے دور سے ہی کہتے یہ تو خوشبو میرے بابا کی ہے، مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس بیٹے کو باپ کے جسم سے، باپ کے بستر سے، باپ کے کمرے سے خوشبو آتی ہے، جو باپ اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سیاہ رنگ کے نوجوان نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا کہ صفائی میں نہیں کرنی، کسی کو موقع نہیں دوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کانا رجل شاب یقم المسجد، نوجوان تھا، نوجوان۔ وہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ نوجوانوں اپنے دن رات گزارنے والوں، یہ بھی نوجوان ہے جو کسی کو صفائی کا موقع ہی نہیں دیتا تھا، بغیر تنخواہ کے، کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ میں اللہ کے گھر کی صفائی کروں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ایک رات وہ فوت ہوا، صحابہ اکرام رشتہ داروں نے اس کو راتوں رات جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ سیاہ رنگ کا نوجوان نہیں نظر آتا۔ صحابہ سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ پہلے تو ادھر نظر آتا تھا، کہیں سے تنکا اٹھا رہا ہے، کہیں کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو فکر ہوتی تھی اللہ کے گھر کی صفائی کی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب وہ تو 2-3 راتیں پہلے فوت ہوا ہے، ہم نے اس کو راتوں رات دفن کر دی۔ آپ نے فرمایا آپ نے اس نوجوان کو معمولی جانا ہے؟ دلونی علی قبرہ ہی، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ قربان جائے اس کی عظمت کو سلام ہے جس کی قبر پہ میرے محبوب پیغمبر جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے ہماری پیچھے صفیں بنوائی اور آپ نے اس کا دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں انہی دنوں نا ایک قافلے کے ساتھ سیاہ رنگ کی خاتون آئی ہوئی تھی، وہ مسجد میں اس کا خیمہ تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے مسجد کی صفائی کو اپنی ڈیوٹی بنائی، مسجد کی صفائی کیا کرتی، صاف ستھرا رکھتی، نمازیوں کے آنے سے پہلے پہلے ہی مسجد کی صفائی کر دیتی۔ وہ بھی فوت ہوئی رات کو، صحابہ نے اس کو راتوں رات ہی دفن کر دیا۔ آپ نے پھر پوچھا وہ عورت بھی نظر نہیں آ رہی؟ صحابہ نے سارا واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا کانہم تقالوہا، جو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی تھی آپ نے اس کو معمولی جانا ہے؟ او میرے صحابہ ایسے لوگوں کے جنازے کے لیے مجھے اطلاع دے دیا کرو۔ قبروں میں اندھیرے ہوتے ہیں لیکن جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں میری دعا سے اللہ قبر کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس قبر کو نور سے منور اور روشن کر دیتا ہے جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے آپ نے ہمیں فرمایا کہ چلو مجھے اس کی بھی قبر پہ لے چلو۔ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں
آپ نے ہماری اسی طرح پیچھے صفیں بنوائی اور آپ نے رو رو کے اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کی. یہ کیا اس کی خوبی تھی؟ یہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی تھی. اس لیے ہمارے دین میں ظاہر کی صفائی بھی ہے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے گھبرائے ہوئے گھر میں آئے. کندھے کا جسم کب کبا رہا ہے اور آپ نے آتے ہی فرمایا دسرونی، مجھ پہ کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ. جسم کانپ رہا ہے، آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، آپ پہ چادر اڑا دی گئی. چادر اڑ گئی، آپ کا جسم جب سنبھلا جبریل امین قرآن پاک لے کر آ گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اب سونے کا وقت گزر گیا ہے. کمبل اوڑھنے والوں اٹھو، اب لوگوں کو ڈراؤ، میرے دین کی دعوت کا کام کرو. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی لوگوں کے سامنے رکھو. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھا کرو. یہ ابتدائی وحی ہے. شروع میں جو وحی آئی ہے وہاں ہی اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو صفائی کا حکم دے دیا ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے پراگندہ سے بال ہے، گرد و غبار والے، داڑھی میں بھی گرد و غبار ہے. آپ نے اشارہ ہی کیا کہ یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ وہ ادھر سے واپس گیا، اس نے غسل کیا، نہایا، کنگھی کر کے فریش ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ نے فرمایا دیکھیں اب کتنا اچھا لگ رہا ہے، اب آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. اس لیے اندر کی صفائی کے ساتھ باہر کی بھی صفائی ہونی چاہیے. یہ خالص دین ہے، اس سے ہم دور ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کئی لوگ مجاور بن کے، بالوں کی لیٹیں لمبی لمبی، دور سے سمیل آ رہی ہوتی ہے. ہم ان سے دم کروانے بھی جاتے ہیں، تویز لینے بھی جاتے ہیں. کو کہے یار اس سے تو سمیل آ رہی ہے، تو مسلمان آج کا کہتا ہے جی ان کا اندر صاف ہے. صحابہ کا اندر صاف نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بالوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، میرے حبیب سے اندر صاف کس کا ہو سکتا ہے؟ میری امی عائشہ فرماتی ہیں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے نا تو آپ کو اپنے بالوں کی صفائی کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ مسجد کی کھڑکی میں سے آپ اپنا سر باہر میری طرف نکالتے، میرے حجرے میں آپ اپنا سر باہر نکالتے اور میں آپ کے بال کو پانی کے ساتھ دھوتی، اس کو تیل لگاتی، آپ کے بالوں کو کنگھی کرتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی صاف ستھرائی کا اتنا خیال رکھتے تھے. صاف ستھرا ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب، انہوں نے اپنی کتابوں میں میرے حبیب کی صفات پڑھی، نکل پڑے. وفد عبد القیس کھجوروں والی بستی میں آ چکے ہیں، آئے مدینہ پاک میں، آپ کے چہرہ پاک کو دیکھا، آپ کی صفات کو دیکھا، سمجھ گئے آخری اللہ کے محبوب پیغمبر یہ. کئی ہمارے علماء ان کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. خوش نصیب بھی ہے ان سے ملاقات ہو گئی ہے. صحیح مسلم میں میں نے پڑھا ہے آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے، کئی آپ کے پاؤں مبارک چوم رہے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ لے رہے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی الاشج، وہ نہیں آیا۔ اس نے نا مدینہ پاک کے باہر ہی ایک کنواں تلاش کیا، ادھر پہلے نہایا، سفر کی گرد و غبار اس نے اپنے آپ سے دور کی، اور پھر اپنے بیگ میں سے اچھا دھلا ہوا صاف ستھرا جوڑا نکالا اور وہ لباس پہنا، سفر والا لباس اتار دیا، سب سے آخر میں فریش ہو کے نہا دھو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں بھی اللہ کے حبیب اسی قافلے کو۔ آپ نے اتنی دیر کر دی، آپ دیر سے پہنچے۔ اللہ کے حبیب میں نہانے لگا اور کپڑے چینج کرنے لگا کہ صاف ستھرا ہو کے آپ کے پاس جاؤں۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، تیری انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج عمرے کے لیے جاتے، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ پورا قافلہ ہے، مکہ پاک کے قریب ہی وادی طوا کے پاس ذی طوا ایک وادی ہے مکہ پاک کے قریب، ادھر سارے قافلے کو روک دیا، کہا نہاؤ، غسل کرو، بال وغیرہ صاف کرو، جو پراگندہ حالت ہے اس کو دور کرو۔ سب نے غسل کیا، احرام کی حالت، احرام باندھا ہوا ہے، انہوں نے ادھر آ کے غسل کیا، فریش ہو کے رات گزاری، فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد نہائے، غسل کیا، فریش ہو کے پھر جا کے عمرے کی سعادت کی، اور فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جب حج کیا ہے آپ ایسے ہی کرتے تھے، سفر کی وہی گرد و غبار لے کر اللہ کے گھر میں نہیں جاتے تھے، صاف ستھرے ہو کے جاتے تھے۔ اس لیے میرے محترم، کپڑوں کا صاف ستھرا رکھنا، جوتا صاف ہو، بندے کا چہرہ صاف ہو، بال صاف ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں کبر ہو نا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دل کی بیماری کئی بڑی خطرناک ہے، آپ نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کرتا اللہ کے حبیب ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ایک بندہ پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ اس خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر تو ہے کہ بندہ لوگوں کو حقیر جانے اور حق کا انکار کرے، یہ تکبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم وان یستنى وان یتطیب، ہر مسلمان پہ جمعے والے دن غسل بھی واجب ہے اور مسواک کرنا بھی واجب ہے، اگر مل جائے تو خوشبو بھی لگانی چاہیے۔ مسواک جمعے والے دن غسل، آپ ڈیوٹی پہ تشریف لاتے ہیں فیکٹریوں میں، صبح نہا کے آئے۔ اگر صفائی والا کام ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کام کوئی دوسرا مشقت والا ہے آپ صاف کپڑا صاف جوڑا ساتھ لے کر آئیں، جمعے کے لیے آنا ہے جلدی سے کپڑے چینج کریں اور آ جائیں۔ غسل واجب، مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کے دو فائدے ہوتے ہیں،
ایک منہ صاف ہو جاتا ہے، دوسرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دانتوں کی صفائی مسواک سے۔ ہم اپنی توہین سمجھتے، وہ تو پرانا دور تھا مسواکوں والا، آپ تو ٹیوب برش آ گئے۔ مجھے 25 سال ہو گئے صحابہ اکرام کو پڑھتے ہوئے۔ صحابہ اکرام میں کوئی بھی ایسا صحابی نہیں جن کی کبھی دانت یا داڑھ کو درد ہوا۔ پوچھو کسی سے، کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں۔ وہ مسواک کرتے تھے، مسواک۔ آج بوڑھا کیا، جوان بھی دانتوں کا مریض ہے اور بچہ بھی دانتوں کا مریض ہے، ہم نے مسواک چھوڑ دی ہے۔ مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ دل چاہتا ہے جس طرح میں نے وضو فرض کیا ہے ایسے مسواک بھی فرض کر دو، کہ مسواک کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ پھر میں فرض نہیں کرتا کہیں میری امت پہ مشقت نہ پڑ جائے۔ دانتوں کی ہر بیماری کا علاج میرے رب نے مسواک میں رکھا ہے۔ امی ایسا سے پوچھا گیا گھر جب آپ تشریف لاتے تو کیا کرتے تھے؟ تو آپ فرماتی یبدأ بالسواک، گھر آ کے سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ ہمارے منہ نہ صاف کرنے کی وجہ سے باہر والے بھی تنگ ہیں، گھر والے بھی تنگ ہیں۔ اس لیے مسواک کو لازم کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اپنے بچوں کو آج سے ہی عادت ڈالیے مسواک کی۔ میری چھوٹی سسٹر ہے، ان کے دانتوں کو وہ ماس کھورا سا ایک مرض ہے جس سے دانت گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ مسواک میں سستی کرتے تھے۔ بڑا علاج کروایا، کئی دفعہ سیال کوٹ کے ہمارے دانتوں کے ڈاکٹر دوست ہیں، ان سے مشورہ لیا لیکن وہ بڑھتا۔ ایک دن میں نے جا کے کہا کہ بہن ایک حکیم ہے، اس نے کہا ہے کہ 3 یا 5 ٹائم تم مسواک شروع کر دو، دانتوں کے ساری بیماری ختم ہو جائے۔ اچھا حکیم نے کہا؟ ہاں۔ اس نے مسواک شروع کر دیا، اللہ پاک نے 1 ہفتے میں ہی اس کے دانت ٹھیک کر دیے۔ ہفتے بعد پوچھا وہ حکیم کون سا ہے؟ میں نے کہا وہ حکیم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اتنی محبت کرتے، امی ایسا فرماتی ہیں آخری دن آپ کی بیماری بڑھتی گئی، حتیٰ کہ آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی عبد الرحمن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے بچوں کو مسواک پہ لگایا کرتے تھے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ جو ہی میرے کمرے میں انٹر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ٹک گئی مسواک پہ۔ میں نے غور کیا تو آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے حبیب آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر کا اشارہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسواک دی، اتنی کمزوری کہ مسواک چبائی نہیں جاتی۔ میں نے عرض کی اللہ کے حبیب نرم کر دوں؟ امی ایسا روتے ہوئے بیان کیا کرتی تھی اللہ کے بڑے احسان ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ ہے جمع اللہ ری کا حبیب ہی، اللہ نے میرے اور میرے حبیب کے لعاب کو بھی جمع کر دیا ہے۔ میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو آپ کے لیے نرم کیا۔ فرماتی ہیں ما رأیت احسن منہ ان یتسوک، جتنا مسواک آپ نے خوبصورت انداز میں اس وقت کیا، اتنا مسواک میں نے آپ کو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو آخری آپ کا عمل مسواک ہے، اس سے محبت کریں۔ صفائی ستھرائی سے پیار کرنا یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔